اور 553 ہجری میں ایک طویل فاصلہ طے کرتے ہوئے سمرقند پہنچے۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سمرقند پہنچے تو تذکرہ نگار کہتے ہیں سمرقند میں ایک نام تھا جو علمی حوالے سے اپنی بلندی پر تھا، اور نام تھا حضرت علامہ مولانا حسام الدین رحمت اللہ علیہ، جنہیں مولانا حسام الدین مدنی بھی کہا جاتا تھا۔ غریب نواز نے ان کے حلقہ درس میں داخلہ لیا، مدرسے میں داخلہ لیا اور دین پڑھنا شروع کیا۔ اللہ اکبر! استاد محترم مولانا حسام الدین یہ بڑی نظر رکھتے تھے، یہ جان گئے کہ سید حسن عام بچہ نہیں، یہ اللہ کا منتخب بندہ۔ تو دیگر سینئر اساتذہ کرام کو بلایا، فرمایا غریب نواز کے ساتھ، معین الدین حسن کے ساتھ معاملہ الگ رکھنا، یہ اللہ کا منتخب بندہ، خاص توجہ دینا۔ اللہ اکبر! حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے میں مصروف، 2-4 مہینے گزرے کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہونے لگی۔ استاد محترم کو پتا چلا کہ معین الدین حسن یہ حافظ قرآن بھی ہیں، تو فرمانے لگے بیٹا معین الدین، میری خواہش یہ ہے کہ اس سال ماہ رمضان تراویح میں قرآن تم سناؤ، نماز میں پڑھاؤں گا اور تراویح تم پڑھاؤ گے۔ ایسا ہی ہوتا تھا، حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نماز عشاء پڑھاتے اور تراویح ایک اور صحابی رسول پڑھاتے، ایسا ہی ہوتا تھا۔ میں پڑھاؤں اور تراویح تم پڑھانا، کہا ٹھیک ہے۔ اب آج پہلی تراویح ہے۔ اللہ اکبر! یہ تلاوت کا فن غریب نواز کو گویا وراثت میں ملا تھا۔ غریب نواز مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، الحمدللہ سے جب شروع کیا، ولضالین تک جب پہنچے تو پیچھے صفوں پر لوگوں کے آنسوؤں کے قطرات ایسے گر رہے تھے اور ایسی آواز آ رہی تھی جیسے بارش کے قطرات جب چٹائی پر گرتے ہیں تو آواز آتی ہے۔ اللہ اکبر! 2 رکعت نماز تراویح میں غریب نواز نے سب کو اپنا دیوانہ بنا لیا۔ 20 رکعت نماز تراویح ختم ہوئی، ایک شور بپا ہو گیا، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو۔ دیکھو قرآن کا ایک اپنا اثر ہے۔ قرآن واقعی اگر پڑھنے والا ہو دل سے تو قرآن جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے، قرآن رلا کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر! پھر انسان کا دل دنیا سے بیزار دکھائی دیتا ہے۔ یہ قرآن کا مقام اور مرتبہ۔ اللہ اکبر! اب جب لوگ یہاں سے فارغ ہو کے گئے، ایک چرچا ہو گئے، قرآن تو آج ہم نے سنا مولانا حسام الدین کی مسجد میں ایک بچہ ہے معین الدین حسن، کیسا قرآن پڑھتا، کیا قرآن ایسے بھی پڑھا جاتا ہے؟ اللہ اکبر! شہرت ہو گئی۔ دوسرے روز تراویح میں اگلی صفوں میں اکابر اولیاء کرام موجود اور غریب نواز نماز تراویح پڑھا رہے۔ اللہ اکبر! جب عید وغیرہ سے فارغ ہوئے، استاد محترم بہت خوش ہوئے، فرمانے لگے بیٹا سید حسن تم نے مجھے خوش کر دی۔ میرے بیٹے، میری خواہش یہ ہے کہ 4 نمازیں میں پڑھاؤں گا اور فجر کی نماز میں تمہارے پیچھے پڑھوں گا۔ حضرت غریب نواز تیار ہو گئے۔ 5 سال حضرت غریب نواز نے یہاں پہ محنت کی، علم دین حاصل کی۔ اللہ اکبر! اور پھر مولانا حسام الدین رحمت اللہ علیہ اور دیگر اکابر اہل علم نے غریب نواز کے سر پر دستار باندھی۔ تو غریب نواز نے ایک روز عرض کی، میرے استاد محترم اب میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں، استاد اور شاگرد کا بھی ایک رشتہ ہوتا ہے، یہ رشتہ پیار و محبت کا رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اچھا، ایک مرشد اور مرید کا بھی رشتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہے باپ سے ہمارا رشتہ
کہ باپ ہمیں عالم ارواح سے زمین پر لاتا ہے، ایک ہے استاد سے ہمارا رشتہ کہ استاد ہمیں صحیح معنوں میں انسان بناتا ہے، اور ایک ہے مرشد سے ہمارا رشتہ کہ مرشد ایک نگاہ ڈالتا ہے زمین سے پھر آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب استاد محترم کہنے لگے، مولانا حسام الدین رحمت اللہ علیہ، سید حسن یہیں پر رہو، یہیں پہ پڑھاؤ، آپ کی والدہ کو لے آئیں گے، آپ کی بہن آپ کے بھائی یہاں آ جائیں گے، رہائش کا انتظام کر دیا جائے گا۔ غریب نواز نے عرض کی، حضور میری منزل تو کچھ اور ہے۔ ابراہیم قندوزی کے الفاظ تم جان لوگے کہ چشت کیا ہے، سلسلہ چشتیہ کس کو کہتے ہیں، تم اسی راز کو جاننے کے لیے تو پیدا ہوئے ہو۔ میری منزل تو کچھ اور ہے، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ مولانا حسام الدین رحمت اللہ علیہ نے کہا، اچھا جانا ہی چاہتے ہو تو ایک کام کرو کہ بخارا چلے جاؤ۔ بخارا میں ایک بزرگ ہیں حضرت علامہ مولانا عبداللہ خوارزمی رحمت اللہ علیہ، جو علم تفسیر میں بڑے ماہر ہیں۔ میں چاہتا ہوں تم علم کے آسمان پر چاند بن کے چمکو، جاؤ تم ان کے پاس اور ان سے تم تفسیر کے نقطے حاصل کرو۔ میں چٹھی لکھ دیتا ہوں، پرچی لکھ دیتا ہوں، وہ تمہیں الگ سے پڑھائیں گے۔ حضرت غریب نواز نے عرض کی، ٹھیک ہے حضور، آپ کی خواہش ہے تو میں بخارا چلے جاتا ہوں۔ حضرت غریب نواز بخارا پہنچے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت غریب نواز طویل سفر کر کے بخارا پہنچے تو دیکھا کہ دروازے پر حضرت عبداللہ خوارزمی پہلے سے موجود ہے۔ برجستہ فرمانے لگے، آؤ معین الدین حسن آؤ، ہم کب سے کھڑے یہاں تمہارا انتظار کر رہے ہیں، لاؤ ذرا وہ پرچی تو لاؤ، وہ چٹھی لاؤ، وہ خط لاؤ جو میرے بھائی حسام الدین نے لکھا۔